وہ کون سی عمارت ہے جس کی طرف روزانہ اربوں لوگ رخ کرتے ہیں لیکن اس کی تاریخ سے بہت کم لوگ واقف ہیں؟ ہوں یہ خانہ کعبہ کی کہانی ہے، جو محض ایک عمارت نہیں بلکہ ہزاروں سال پر محیط ایمان، تباہی اور تعمیر نو کی ایک لازوال داستان ہے۔ بالکل، اور یہ صرف پتھر اور گارے کی کہانی نہیں ہے۔ نہیں ہے؟ یہ اس بات کو سمجھنے کی کوشش ہے کہ یہ مقام ہمیشہ سے انسانیت کے لیے ایک روحانی مرکز کیوں رہا ہے۔ مطلب ہر تعمیر، ہر واقعے کے پیچھے ایک گہری وجہ اور ایک سبق پوشیدہ ہے۔ تو آج ہم خانہ کعبہ کی تاریخ کے مختلف ابواب کا جائزہ لیں گے۔ اس کی بنیاد سب سے پہلے کس نے رکھی، اسے کتنی بار دوبارہ تعمیر کیا گیا، جی اور اس کی موجودہ شکل کس دور کی یادگار ہے۔ تو آئیے بالکل شروع سے شروع کرتے ہیں۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھی، جی ہاں، عام طور پہ یہی سمجھا جاتا ہے۔ لیکن روایات بتاتی ہیں کہ اس کی کہانی اس سے کہیں زیادہ پرانی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلی تعمیر انسانوں نے نہیں بلکہ فرشتوں نے کی تھی۔ زمین پر فساد پھیلائے گا؟ جی، بعد میں جب انہیں اپنی اس جسارت پر ندامت ہوئی تو انہوں نے عرش الہی کا طواف شروع کر دیا۔ تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کرتے ہوئے آسمانوں پر بیت المعمور قائم فرمایا۔ بیت المعمور یعنی وہ مقام جہاں روزانہ 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں؟ اور دوبارہ ان کی باری نہیں آتی۔ واہ! تو آسمانوں میں بیت المعمور جی اور زمین پر خانہ کعبہ، ان دونوں کے درمیان کیا تعلق ہے؟ یہ ایک بہت گہرا تعلق ہے۔ یعنی زمین پر عبادت کا ایک ایسا مرکز قائم کیا گیا جو براہ راست آسمانی مرکز کا عکس ہے۔ اچھا، اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ زمین پر ٹھیک اسی کے نیچے اور اسی کی مثل ایک گھر تعمیر کریں۔ یوں خانہ کعبہ کی پہلی بنیادیں فرشتوں نے رکھیں۔ فرشتوں کے بعد پھر حضرت آدم علیہ السلام کا کردار آتا ہے۔ جب انہیں جنت سے زمین پر اتارا گیا تو ایک روایت ہے کہ ان کا قد بہت طویل تھا۔ جی، اتنا کہ وہ آسمان سے فرشتوں کی تسبیح کی آوازیں سن سکتے تھے۔ اور جب ان کا قد کم کر دیا گیا تو یہ آوازیں آنا بند ہو گئی۔ اس پر حضرت آدم نے اللہ سے فریاد کی تو اللہ نے فرمایا کہ زمین پر میرا ایک گھر تعمیر کرو اور اس کے گرد ویسے ہی طواف کرو جیسے تم نے فرشتوں کو عرش کے گرد طواف کرتے دیکھا ہے۔ تو اس کام کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کی رہنمائی کے لیے مقرر ہوئے؟ جی، وہ انہیں مکہ کی سرزمین تک لے گئے، اور ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ راستے میں جن مقامات پر حضرت آدم نے قیام کیا وہ آباد ہو گئے۔ اور جنہیں چھوڑ دیا وہ ویران رہ گئے۔ کیا کمال کی بات ہے! بالکل۔ اور ایک اور بہت خاص بات کا ذکر ملتا ہے کہ حضرت آدم نے کعبہ کی تعمیر کے لیے جو پتھر استعمال کیے وہ عام نہیں تھے۔ جی، وہ 5 مقدس پہاڑوں سے لائے گئے تھے: کوہ طور،